السلام علیکم. پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد علی. BZU کے میس کام ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ میس کمیونیکیشن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا APP کے ویب TV کے لیے. اٹس این آنر فار می. سر, آپ کی عمر بہت کم ہے اور اس عمر میں بہت کم لوگ اس اچیومنٹ تک پہنچتے ہیں کہ وہ پروفیسر ہو جائیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں, 20 سے زیادہ ممالک کو گھوم لیں اور ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے اتنا یہ جو ایکسپوجر لیا یا یہ اسٹڈیز میں کیسے ایکسیل کیا اتنا زیادہ؟ ہمبلی اسپیکنگ, آئی کی ناٹ ڈکلیئر مائی سیلف کہ آئی ایم دا ینگیسٹ نا, بٹ آئی تھنک ون آف دا ینگیسٹ. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ارلی 40s اور لیٹ 30s میں بھی پروفیسرز بنے ہیں. جو منیمم ریکوائرمنٹ تھی 15 ایئر کی, گو کہ میں اپنی سروس کے 19ویں سال میں پروموٹ ہوں ایز اے پروفیسر نا. اور ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بننا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, پریولیج سے زیادہ نا. کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے کندھوں پر کیا رسپانسبلٹی ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. جو ایجوکیشنسٹ ہے نا, ایجوکیشنسٹ دے آر فار می دے آر جسٹ لائک اے ڈریم سیلر. مینٹورنگ ان کی پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایک اچھا استاد مینٹورنگ نہ کر سکے, مینٹورنگ کو میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ گرو کا درجہ رکھتے ہیں. تو استاد وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کو خواب دکھائے, استاد وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کو آدرشوں اور اصولوں کی بات کرے. اور اگر استاد ہی بے اصولی کی بات کرے گا, آدرش لوگوں کو نہیں سکھائے گا, تو آپ سمجھ لیں کہ جنہوں نے نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے تو پھر وہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنیں گے. پروفیسر ہونا آئی فیل سیٹسفائیڈ, لیکن ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میرے جتنے بھی پریویس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن ہے. تو آئی یوز ٹو سے 50 اوور ہیں, 400 سے زیادہ رنس کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو نا. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنے لمبے عرصے تک سیٹ پہ رہتے ہیں. یہ جو اف یو سروائیو ایز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, اف یو کمپلیٹ یور ٹینیور, ڈز اٹ میک اے ڈفرینس. آپ کے ہیڈ شپ میں اگر آپ ڈفرینس قائم کر پائیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, رادر دین آپ کہیں جی کہ آپ 10 سال 15 سال رہے ہیں, چینجز کیا لے کر آئیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا جو کسی بھی تعلیمی ادارے کا جو اہم ترین فیکٹر وہ اسٹوڈنٹس ہیں, جن کو میں نیوکلس کا درجہ دیتا ہوں. تو یونیورسٹی کے لیول پہ, یعنی ٹاپ لیول پر, فیکلٹی کے لیول پہ, ڈپارٹمنٹ کے لیول پر, ہماری ساری پالیسی اسٹوڈنٹ سینٹرک ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو اگنور کر کے کوئی بھی تعلیمی ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہی اسٹوڈنٹ ہیں جو بعد میں تعلیمی ادارے کے ایمبیسڈر بنیں گے. تو کوشش میری یہی ہے اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہ میں میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ بہتر کر پاؤں. اور کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں, مثلاً ڈیسینٹرلائز میں نے چیزیں کی ہیں, اور جتنے بھی سب سیکشنز تھے ان کے ہیڈ کو بولا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کریں. پریشر ان سے ریموو کیا؟ ہاں بالکل, پریشر ریموو کیا. دیر از نو نیڈ ٹو وزٹ می ایوری ٹائم نا. نیچے جتنے بھی نچلے سطح پہ لوگ ہیں وہ امپاورڈ ہو جائیں. جب وہ امپاورڈ ہوں گے تو بہتر انداز میں ڈیلیور کر پائیں گے. دوسرا اسٹوڈنٹس کو ایکسیس ہے, دے آر ویلکم ٹو گیو می سجیشنس. کہ میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ جو آپ دیکھیں جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, جو ڈائریکٹلی آپ کی پالیسی سے متاثر ہوں گے, کیوں نہ ہم ان کو پالیسی سازی کے عمل میں شریک کریں. تو میری یہی کوشش ہے آنے والے دنوں کے اندر بھی, اور ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو آن بورڈ لوں, ان کو بتاؤں کہ جناب ہماری کیا ایکیڈیمک پرابلم ہے, ایڈمنسٹریٹو کس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے, ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا ویژن آئی ہیو. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک یہ جو بات کی پالیسی سازی کی, اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر اسٹے کریں اور اس پہ ہم بات کریں کہ بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں, خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت پالیسی بنانا چاہ رہی ہے. جو ہماری ریسرچز سوشل میڈیا کے اندر اور خاص طور پہ میڈیا کے متعلق ہوتی ہیں وہ پالیسی کا حصہ کیوں نہیں بن پاتی؟ اتنا ہم لوگ کام دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, یا وہ چیز پرووائڈ ہی نہیں کی جا سکتی ان لوگوں کو جو پالیسی بناتے ہیں. بہت سہیل صاحب, بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ابھی دیکھیں ریسرچز کو, جو میڈیا اسٹڈیز کی ریسرچز ہے, اس کو ہم نا اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں 2 درجوں پر. ایک بیسک ریسرچ ہے, ایک اپلائیڈ ریسرچ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اپلائیڈ ریسرچز نہیں ہو رہی ہیں. اپلائیڈ ریسرچز آپ کرتے ہیں جو میڈیا انڈسٹری اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو درپیش مسائل کے پرابلم سالونگ کے لیے. ہم زیادہ تر ایکیڈیمک ریسرچز کر رہے ہیں جو کہ جس کی تھیوریٹیکل ویلیو ہے, جس کی پریکٹیکل امپلیکیشن اتنی نہیں ہے.
اگر ہماری ریسرچز انڈسٹری سے ریلیٹ کریں، اگر ہماری ریسرچز سرکار سے ریلیٹ کریں، ہماری ریسرچز سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو پھر آپ کی ریسرچز جو ہیں ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ویلیوبل ہوں گی، اور وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ بنے گا جس کی بنا پر پالیسی میکرز فردر صورتحال کو دیکھ کر پالیسیز بنا سکتے ہیں. تو ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. انیشیل سٹیج پہ پاکستان ہے. انیشیل سٹیج پر ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ایسے لے لیں کہ دیکھیں دنیا کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں سائنٹیفک ایرا کے حساب سے، پری نیوٹن ایرا اور پوسٹ نیوٹن ایرا. ٹھیک ہے. تو یورپ نے دیکھو یورپ بدلا ہے سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے. اب یورپ کی جو ترقی کا جو راز ہے نا وہ نالج کریشن میں ہے، وہ ریشنل اپروچ میں ہے، وہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنانے میں ہے. وہ یہ کہ جب انہوں نے ریاست کو اور مذہب کو دونوں کو الگ کیا ہے، کلرجی کے رول کو منیمائز کیا ہے، یہ وہ رستہ تھا جس پر گامزن ہو کر ترقی کی شاہراہ پر ترقی کی شاہراہ پر بڑی ان لوگوں نے ترقی کی ہے تیزی سے. ابھی ہم دیکھیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا المیہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم کالونی رہے سامراج کی، ٹھیک ہے، 150-200 برس ہمارے اس میں گزر گئے. آزادی ملی 50 کی دہائی میں لیٹن امریکہ کو، افریقن کنٹری کو، ایشین ساؤتھ ایشین کنٹریز کو. تو کچھ ممالک نے تو یہ کیا کہ اپنی اساس کی طرف واپس جانے کی کوشش کی. ہم نے جو پاکستان، انڈیا، ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کنٹینیو کیا جو کچھ برٹش راج نے دیا تھا. تو پوسٹ کلونیل ایرا کی آپ رائٹنگز اور چیزیں دیکھیں تو ہم میرے خیال سے پیچھے رہ گئے بہت ساری چیزوں. یعنی ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو گئے، ہم نے اپنی شناخت کو بھی نہیں اپنایا اور ان جیسے بھی نہیں بن سکے. دیکھیں ابھی دیکھیں نا ریزن کیا تھی. براؤن جینٹل مین کو دیکھو، وائٹ جینٹل مین کو براؤن جینٹل مین نے اس کو ریپلیس کیا، براؤن کے ساتھ بلیک جینٹل مین آ گیا. جو وہ کہتے ہیں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو جن لوگوں نے ویژنری جو لوگ تھے نا، تو جینون لیڈرشپ ہوتی جو سوچتی کہ ہم نے سماج کا ڈھانچہ کیسے تشکیل دینا ہے، جو انٹیلیجنسیا، جو اہل علم و دانش ہیں، ان کا کام تھا کہ وہ فورسی کرتے اور اس سماج کو ہم ایک ایسا معاشرہ بناتے جو کثیر الفکر معاشرہ ہوتا، جہاں پہ ٹالرنس کو ہم نے پریویل کرنا تھا، جہاں پر لوگ ڈائلاگ میں انگیج ہو سکتے تھے. بدقسمتی سے کچھ ہماری جیو اسٹریٹجی، کچھ پولیٹیکل صورتحال ایسی رہی ہے کہ ہم وہ معاشرہ نہیں بنا پائے جہاں پر لوگ مکالمے کی مدد سے ایک دوسرے کو کنونس کرتے، یا ایٹ لیسٹ کہ وائی ناٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے سوسائٹی ویئر وی آر ایگری ٹو ڈس ایگری. تو وہ ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کی طرف بھی نہیں جا پائے. تو باتیں ہیں تلخ ضرور، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم ادراک کریں، ہم آئیڈینٹیفائی کریں، نشاندہی کریں کہ جناب یہ ہمارے اصل مسائل تھے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو ہمارے بڑی مطلب یہ ہے تو اٹس مور کریٹیکل اسٹیٹمنٹ نا، ہمارے جو اہل علم و دانش ہیں نا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بٹ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ان کا کام تھا نا معاشرے کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالتے، جو مقتدر حلقے تھے، جو صاحب اختیار اور اقتدار تھے، ان کو صحیح ڈائریکشن دیتے رادر دین ان کے تقریر نویس بن کر اور ان کی جے کار کرتے. تو ہمارے یہاں ہم ڈائریکشن لیس ہو گئے. سر ایک بات آپ نے بڑی پیاری کی کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں، اور مکالمے کی آپ نے بات کی. مکالمہ کتنا ضروری ہے ایک سماج کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ دنیا کی جو تہذیبیں جن کو ہم ترقی یافتہ تہذیبیں کہتے ہیں، جنہوں نے آنے والے 1000 سال کو متاثر کیا، آپ گریک اور یونانی سویلائزیشن کو دیکھیں تو گریک اوگارا ایک ٹرم ہے، اوگارا وہ پلیس تھی جہاں پر یونانی جو لوگ تھے ایتھنس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے کرتے تھے. وہ مکالمہ ریاست کے امور کے متعلق، وہ مکالمہ پبلک افیئر کے متعلق، وہ مکالمہ مذہب کے متعلق. تو مکالمے کی وجہ سے، ڈائلاگ کے پروسیس سے ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے مسائل کی نشاندہی کی، سلوشنز دی ہیں. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ڈس ایگریمنٹ سے، ڈائسنٹنگ نوٹ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں سب کی رائے ایک جیسی ہو جائے. ڈائیورسٹی میں ہی خوبصورتی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ بائسڈ اوپینین نہ ہو، پریجوڈسڈ لوگ نہ ہوں، تعصب کا شکار نہ ہوں. لوگ سوچیں کہ ان کی اوپینین اگر آپ کی فیئر اوپینین ہے
وہ فیئر اوپینین ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نتیجے پر آپ کو پہنچائے گی. زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نجیبہ عارف اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، کچھ دن پہلے ان سے مکالمہ ہو رہا تھا. وہ کہنے لگیں کہ جو یہ علمی مکالمہ ہے یا یہ جو اختلاف رائے ہے، یہ حسن تو ہے مگر یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے. یہ اگر عام لوگوں میں آ جائے گا اور وہ عام فرد کمپلیکیٹڈ ٹاپکس پہ مکالمہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو عوام الناس ہے نا، کیا کہتے ہیں، وائس آف دا پیپل از وائس آف دا گاڈ. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. میں نہ تو پبلک کو اگنورینٹ سمجھتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یار پبلک جو ہے وہ شعور نہیں ہے، بے شعور لوگ ہیں. ہم ان کو ایک موقع تو دیں، ایک چانس تو دیں، سماج کو پھلنے پھولنے کا موقع تو دیں. غلطیاں کریں گے، ٹرائل اینڈ ایرر سے گزریں گے، سیکھیں گے. ضروری نہیں کہ پبلک نے فلسافیکل معاملات پر ڈسکشن کرنی ہے. بہت سارے سیاست کے ایسے امور ہیں، مذہب کی ایسی باتیں ہیں جہاں پر لوگوں کو اورینٹیشن دینے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں کہ لوگ عام فہم سادہ انداز میں بات چیت کر سکیں. ایسے اسکالرز ہوں جو مشکل کانسیپٹس کو اوور سمپلیفائڈ مینر میں لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں، اس کا ابلاغ کریں. تو ابھی عوام الناس کو ہم ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے. تعلیم ڈگری والی نہیں، وہ تعلیم جو شعور دے، وہ تعلیم جو ان کو ریزننگ کی طرف لے کر جائے، وہ تعلیم جہاں پر وہ کریٹیکل انالیسس کر سکیں. تو ورنہ تو سب کچھ اشرافیہ کے پاس رہے گا، اشرافیہ لوگوں کو ڈائریکٹ کرے گی. تو میں عوام الناس کو مائنس کرنے کے لیے، سائڈ لائن کرنے کے لیے، انڈر مائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگوں کے پاس فوک وزڈم ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ صرف کہ لمس میں پڑے ہوئے لوگ یا بڑی بڑی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگ وہی باشعور ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں. عام آدمی جو کہ روزمرہ کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، جو معاشرے کا جیتا جاگتا فرد ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ بھی جانتا ہے. ان کو تھوڑی سپیس دیں، ان کو سپیس دیں، موقع دیں. معاشرے ایک دن میں نہیں بنتے ہیں، ٹائم لگتا ہے. یورپ کو یہاں تک پہنچنے میں 300 سال لگے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ، ہمارے کچھ پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہم جو 300 سال کا گیپ ہے وہ اوور نائٹ ہم اسے عبور کر لیں گے. آپ کیسے آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ اور MIT کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فوری طور پہ تو فوری طور پہ نہیں ہو سکتے نا. تو اس کا نتیجہ ہوا کہ اس سے ہماری ریسرچز بھی متاثر ہوئی ہیں. ہم نے کیا کر ڈالا بھائی، WXYZ کے کیٹیگرائزیشن کر ڈالی ہے جرنلز کی. تو ابھی آپ کو کنڈیسیو انوائرمنٹ لانے میں، فاؤنڈیشن بنانے میں ٹائم لگنا تھا. ہم نے فوراً درجہ بندی کر ڈالی. اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ وہ ریسرچ جو کہ اوریجنل ریسرچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری جو بدقسمتی ہے نا، اس کی میں ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے. دیکھیں، جو دنیا کی جو اقوام ہے نا، انہوں نے ترقی کی ہے اپنی قومی یا مادری زبان میں. ہم نے مسلط کی ہے ان کے اوپر بدیسی زبان، غیر ملکی زبان. تو اس سے آپ دیکھیں جو آپ کی جو اوریجنلٹی جو ہے نا، وہ اوریجنلٹی متاثر ہوئی ہے. کلاسز آپ نے پیدا کر ڈالیں، طبقات یہاں پہ طبقات کریٹ ہوئے اس پاکستانی معاشرے کے اندر. اور عوام الناس کو مجھے کبھی لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سائڈ لائن کیا ہے. تو جس معاشرے میں کلاسز پیدا ہو جائیں گی تو پھر ایک رولنگ کلاس ہے، ایک حاکم کلاس ہے، ایک محکوم کلاس ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے سب آرڈینیٹس کریٹ کیے. ہاں، سب آرڈینیٹ کریٹ کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ نے بات کی، میس کمیونیکیشن کی بھی بات کی آپ نے، سوسائٹی کی بھی بات کی. ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ٹول ہے اپنی بات کو پہنچانے کا لوگوں تک ایک کوئک اینڈ فاسٹ وے میں. آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو باشعور کیا جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا تو چلتا ہے، مطلب ایک اچھی ٹیکنیک ہے. تو آپ اس چیز پہ آئیں گے کہ لوگوں کو کمیونیکیشن کے ذریعے ان کو اکوپڈ کریں نالج کے لیے، یا اپنی بات کو انکلکیٹ کریں، فائر کریں اور اپنی بات کو کسی بھی طریقے سے ان کو سمجھائیں؟ ہمارے لیے کیا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا ایک بڑا کمپلیکس ملک ہے، ملٹی ایتھنک ہے، ملٹی سیکٹیرین ہے. ایک ایسا ملک جو پچھلے 20 سال سے ایکسٹریمزم اور وار آن ٹیرر کے میدان میں برسر پیکار ہے. ٹھیک ہے. سماج میں مذہبی شدت پسندی بھی بڑھی ہے، عدم رواداری میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک ایسا ویو بنے جو کہ سارے لوگوں کا ویو ہو اور آپ ان پر وہ ویو مسلط کر دیں، ٹھیک ہے، پروپیگنڈے کی وجہ سے، جو کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ زمانے گئے جب صرف ریاست یا حکومت کے پاس میڈیم یا میڈیا تھا.
ایک یا NPT کے اخبارات تھے. ابھی آپ کے پاس ملٹی ڈائیورس ویوز ایکسیسیبل ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو آن لائن میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جس کو میں بولتا ہوں کہ کمپیوٹر میڈیٹڈ کمیونیکیشن ہے, وہاں سے جو ہماری ایکسیس ہے نا وہ بہت آسان ہو گئی ہے. ایک پاکستانی پرسپیکٹیو ہے, ایک آپ کے مخالف کا پرسپیکٹیو ہے, ایک نیوٹرل ورلڈ کا پرسپیکٹیو ہے. اگر تھوڑے سے بھی آپ میڈیا لٹریٹ ہیں, کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہی ایشو پر 3 یا 4 نقطہ نظر یا ورشن آ جائیں گے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اینالائز کرنا آسان ہو گیا. یس بالکل. آپ پروسیسنگ کریں, اس کا تجزیہ کریں, اور پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن پر اپنی رائے قائم کریں. اپنی رائے قائم کر ڈالیں. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں نا. یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا, یہ لوگوں کو جوڑنے کا بھی کام کرے گی. اگر ہم نے لوگوں کو مارجنلائز کر دیا, مختلف ایتھنک گروپس کو دیوار کے ساتھ لگا ڈالا, تو وہ چیز پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی سالیڈیرٹی کے لیے خطرے کا باعث بنے گی. ہمیں پاکستان کے گلدستے میں جو مختلف طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں نا, گلدستہ اسی سے ہی بنے گا, رادر دین ہم سوچیں کہ سارے لوگوں کی اوپینین ایک جیسی ہو جائے. ابھی اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ریاست اور حکومت میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے. پیپل may be allowed to be critical of the government policies. ریاست کے متعلق لوگ بات نہ کریں. ریاست میں مطلب میں بینگ دا پیٹریوٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم پاکستان کی اساس پہ بات نہ کریں, ہم حکومتوں کی اور حکومت کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں. تو اگر ہم ریاست اور حکومت میں تمیز کر پاتے ہیں تو پھر کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی ہے, وائی ناٹ ٹو انگیج ود اے ڈائلاگ. دیکھو 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ISS, دوسرے ہیں RSS. ISS اسٹینڈس فار آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آپریٹسز, ٹھیک ہے, اور RSS اسٹینڈس فار ریپریسو اسٹیٹ آپریٹسز. تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آپریٹسز کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس میں کیا آپ کے پاس ہے؟ آپ کے تعلیمی ادارے, پہلے فیملی, تعلیمی ادارے, میڈیا, ٹھیک ہے, سول سوسائٹی, آپ کے پیئر گروپ, یہ لوگوں کی سوشلائزیشن کا باعث بنیں گے. اگر ریاست نے بھی کوئی آئیڈیالوجی انکلکیٹ کرنی ہے, کوئی میسج لوگوں تک پہنچانا ہے, تو وہ ISA پہ ریلائی کرے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ ہم جائیں گے, اور بریک سے واپس آ کے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ جو چائنا کا ماڈل ہے, یعنی کمیونیکیشن کو اور سوشل میڈیا کو کسی حد تک انہوں نے لمٹ کیا ہے, اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں, اس بریک کے بعد. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر شہزاد صاحب کے لیے کویشچن چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ چائنا جو کمیونیکیشن کو بار کر رہا ہے, اس کے فائدے ہیں, اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے یا کچھ کمی واقع ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں نا ایشو یہ بڑا ہے کمپلیکیٹڈ, what to say and what not to say. ہمارے پاس نا جو پاکستان کا جو آئین ہے, اس کا جو آرٹیکل 19 ہے, اس 19 میں باؤنڈریز ڈرا کی گئی ہیں, اور رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس میں, اور رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19. میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں, مادر پدر آزاد اسکینڈینیوین والی ایبسولوٹ فریڈم آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے, اور نہ ہی چائنیز کی طرح بالکل سپریس کر سکتے, کیونکہ چائنا کی جو سوسائٹی ہے نا, اس کی ڈیموگرافکس, اس کی سائیکوگرافک, اور وہاں کا جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے, وہ پاکستان سے مختلف ہے. مگر وہ جو سسٹم چائنا نے وہ کیا ہوا ہے, اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ان کے لیے تو سکسیسفل ہے. ان کے لیے سکسیسفل ہے. دیکھیں نا, ابھی میڈیا کسی ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتا ہے. میڈیا کے لیے پولیٹیکل جو اکانومی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, کہ کس طرح کی پالیٹکس ہے, اکانومی کیسے ہے, پرائیویٹ سیکٹر کس طریقے سے وہاں گروم کر رہا ہے, سول سوسائٹی وہاں پر کیسے ہے, جو ریاست کے جو آرگن ہیں, حکومت کے جو پلرز ہیں, وہ کیسے کام کر رہے ہیں, جس میں مقننہ ہے, آپ کے پاس عدلی ہے, انتظامی ہے. تو وہاں تو سنگل پارٹی سسٹم ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں ملٹی پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے. تو چائنا کی جو پورا جو سسٹم ہے, یہ جو چائنیز پالیسی ہے, اگر ہم اسے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ڈیزائر ریزلٹس نہیں نکل پائیں گے. ہماری سوسائٹی میں ڈائسینٹنگ نوٹ چائنا سے زیادہ ہے, ڈس ایگریمنٹ چائنا سے زیادہ ہے, ڈائیورسٹی چائنا سے زیادہ ہے. اب ہمیں کہاں پر کیئرفل ہونا ہے؟ یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جب بھی کوئی انڈسٹری بنتی ہے, انڈسٹری کا درجہ لیتے ہیں, تو وہ بغیر رولز اینڈ ریگولیشنز کے نہیں چلتے ہیں.
جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب میڈیا سیلف سینسرشپ خود اڈاپٹ کرے گا, خود کوڈ آف ایتھکس بنائے گا, میرے بھائی جب آپ انڈسٹریلسٹ کو بولیں جی کہ اپنے لیے خود ضابطہ اخلاق بنائیں اور خود سے چلائیں, تو آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل والے, شوگر ملز والے, وہ اپنی مرضی سے کیسے بنائیں گے. تو میں تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کیوں آزادی صحافت کے نام پر ریگولیٹری باڈیز کے رول کو منیمائز کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ میڈیا گروپ اتنے پاورفل ہو گئے کہ وہ سرکار کو بنانے اور گرانے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا رول ہے. تو ریگولیٹری باڈیز کا اپنا رول ہے, تاکہ اگر مجھے گریونسز ہیں کسی میڈیا گروپ سے, میں کس پلیٹ فارم پہ جاؤں, کوئی پریس کمپلینٹ کمیشن ہو, جیسے ابھی پیمرا ہو, اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, اسٹرینتھ دینی ہے, تاکہ جو مختلف میڈیا گروپس ہیں اگر وہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو لاء کے تحت, جو لاء آف دا لینڈ ہے, جو آپ کا آئین ہے, اس کے تحت آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ریگولیٹ کر سکیں. گیٹ کیپرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے فری چھوڑ دیا ہے نا, تو پھر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بھی کتنے مسائل ہوئے, بلاسفیمیز کانٹینٹ کس طریقے سے لوگوں نے اپلوڈ کیے ہیں. پاکستان کا ایک اور بھی المیرا ہے, یا کچھ اسمال سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, وہ کہتے ہیں یار بلاسفیمی کریں, ٹھیک ہے, ویسٹ میں ایزائلم لے لیں, سیاسی پناہ لیں, نکل جائیں یہاں سے نا. اچھا, ٹول بن گیا ہوا, ٹول بنا ہے. جتنے بھی مجھے ایک بار وائس آف امریکہ والوں سے میری بات ہو رہی تھی اس پر نا, سوشل میڈیا اور ریگولیشنز پر, تو میں نے ان کو بولا کہ یار آپ ویسٹ کے جو لوگ ہیں نا, سیاسی پناہ دینا چھوڑ دیں, پاکستان میں دیکھیں لوگ کیسے کریں گے. پاکستان میں لوگ کیئرفل ہوں گے. مطلب ہاؤ وی کین الاؤ سم ون ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم ان ڈیروگیٹری وے. تو کچھ آپ کے سبجیکٹ ایسے ہیں جہاں لوگوں کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی, اس کو ہم تھوڑا سا اگر کرنٹ سیناریو پہ دیکھیں کہ آپ کا تھیسس بھی اس پہ ہے گورنمنٹ اور پریس کے ریلیشن شپ پہ. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اشتہار نہیں دیتے, آپ ایک پبلک اور پرائیویٹ اینٹی ہیں, آپ اپنے لیے اپنا جو بجٹ ہے وہ خود پروڈیوس کریں. رزلٹ کیا نکلا کہ میڈیا ہاؤسز نے لوگوں کو تنخواہیں دینا چھوڑ دیں, ان کو نکالنا شروع کر دیا, اور ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ آپ کے تھیسس کے تناظر میں؟ جو آرگومنٹ آپ بلڈ اپ کر رہے ہیں, میں اس سے پارشلی اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فنڈنگ پرووائڈ کرے, چونکہ ماضی کی حکومتوں نے میڈیا آرگنائزیشنز کو اپنے ایجنڈا کی تکمیل کے لیے استعمال کیا, اور ہمارے جو میڈیا گروپس تھے ان کی کلیئر کٹ ڈویژن تھی, ایفیلیشن اور ایسوسیشن تھی پولیٹیکل پارٹی اے, بی اور سی کے ساتھ. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور آپ کو انڈر دا ٹیبل بھی بہت ساری فنڈنگ پرووائڈ کی گئی, پھر کچھ انٹرنیشنل قوتوں نے بھی میڈیا چینلز کو بہت زیادہ پیسے دیے, تو اس کے خطرناک نتائج نکلے ہیں. ایک میں آپ کو بتا دوں, ویسے تو لوگ نا ملٹری ڈکٹیٹرز کو بہت برا کہتے ہیں جی, کہ میں بھی کہتا ہوں چلیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ایوب خان کے دور میں ایک پریس کمیشن بنا تھا 1960 میں, 1960 سے 59 یا 60 کے اندر نا. اس پریس کمیشن نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے. آپ اس ساری سفارشات کو یک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے. اس میں ایک کنسرن یہ تھا کہ اخبار وہ شخص اس کو ڈیکلیریشن دیا جائے جو فائنینشلی وائبل ہو, جس کے پاس اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے 6 مہینے سے 1 سال تک کی سیلریز محفوظ ہوں. اگر آپ ہر شخص کو ڈیکلیریشن دے دیں گے تو وہ پریس کی قوت کو اپنے مخصوص مفادات اور ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرے گا. اگر ایک ادارہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سرکار کے لیے بھی باعث تکلیف کا باعث بنے گا, اور پرابلمس نکلیں گی اس سے. تو ایک تو آپ کی بات سے جو مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی بات ہر سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھی جائے گی. ہم کسی دنیا کے کسی ملک کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ یہ ماڈل کامیاب ہے, اس کو ہم یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کر لیں. بالکل آپ نے درست سمجھا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, ہر معاشرے کی سماج, تہذیب, تمدن, رہن سہن, سیاسی نظام مختلف ہے. تو ہم اگر بغیر کسی ماڈیفیکیشن کے, بغیر کسی آلٹریشن کے وہ ماڈل امپلیمنٹ کریں گے تو نتائج نہیں نکلیں گے. ہم ملیشین ماڈل کی بات کرتے ہیں, چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں, ٹرکی کے ماڈل کی بات کرتے ہیں. ٹرکی میں نے خود وزٹ کیا رائٹ نا, چائنیز کے ساتھ میرا یورپ میں بڑا انٹریکشن رہا ہے. ان کے اور ہمارے مائنڈ سیٹ میں فرق ہے, سوچ میں فرق ہے, روایات میں فرق ہے, ریچوز میں فرق ہے, طرز زندگی میں فرق ہے, سیاسی اپروچ میں فرق ہے. تو کیسے چائنیز ماڈل پاکستان میں سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی کریشن دیکھیں, چائنا کی کریشن دیکھیں, بہت ڈفرینسز ہیں. ہمارے لوگ جو ہے نا بغیر جانے بوجھے, بغیر انالیسس کیے ہوئے
فوراً کہہ دیتے ہیں یہ فلاں ماڈل آپ امپلیمنٹ کر دیں. وائی ناٹ جو ہمارے انٹیلیجنسی ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, پاکستان کی سوشیو اکنامک اور کلچرل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ماڈل ڈیوائز کریں, اسی سے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہزاد صاحب سے آج ہماری بات ہو رہی تھی, کچھ باتیں بہت ہی انٹرسٹنگ تھیں, جس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو مجھے لگی وہ یہ تھا کہ ڈس ایگریمنٹ پر ایگریمنٹ ضروری ہے, اور دوسری بات جو ہماری سوسائٹی میں نہیں سمجھی جاتی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ دو الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ پر بالکل بات نہیں ہو سکتی, جتنی وفا ہے وہ ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ہوگی, اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پالیسیز کے ساتھ کچھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور اس کا حل یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہم ڈائیلاگ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.